ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلم کیا نہیں، یسیرو یہ لوگ چلے پھرے، فی الارض زمین میں، اولم یسیرو فی الارض کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں، فینظروا تو یہ دیکھیں، کیف کیسا، کانا ہوا، عاقبہ انجام، الذین ان لوگوں کا، من قبلہم جو ان سے پہلے گزر چکے۔ افلم یسیروا فی الارض کیا یہ لوگ چلے پھرے نہیں ہیں زمین میں، فینظروا اور دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے گزر چکے۔ دمر اللہ علیہم، دمر تباہی مسلط کر دی، اللہ نے، علیہم ان پر، دمر اللہ علیہم اللہ تعالیٰ نے ان پر تباہی مسلط کر دی، وللکافرین اور کافروں کے لیے، امثالھا ایسا ہی انجام ہوتا ہے، اور کافروں کے لیے ایسا ہی انجام ہوتا ہے۔ ذالک یہ اس لیے، بأن اللہ کہ بے شک اللہ، مولا آقا ہے، مولا ہے، کارساز ہے، مددگار ہے، حمایتی ہے، الذین آمنوا ایمان والوں کا، ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا یہ اس لیے کہ بے شک اللہ وہ مددگار ہے، حمایتی ہے، آقا ہے، کارساز ہے ایمان والوں کا، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ اور بے شک جو کافر ہیں، لا مولا لہم ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، کافروں کا کوئی مولا کوئی مددگار نہیں ہے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو کچھ نقصان اٹھانا پڑا۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام پہاڑی کے دامن میں تھے۔ کفار کو یہ تھا، افواہ یہ پھیلی ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام علیہ باللہ شہید ہو گئے ہیں اور فلاں شہید ہو گیا، تو انہوں نے مختلف نام لے کے پکارا، اے فلاں بولو کہاں ہو فلاں، حضور نے فرمایا چپ، خاموش، ان کو نہیں بتانا ابھی کہ کون زندہ ہے کون نہیں ہے۔ تو وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ سب کے سب جو ہم نام لے رہے ہیں نا یہ سب شہید ہو گئے، تو انہوں نے کہا، زور سے نعرہ لگایا، اعلو حبل اعلو حبل اعلو حبل، یعنی حبل زندہ باد، حبل زندہ باد، حبل کیجئے، جو بھی اس طرح کے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا، تم نعرہ لگاؤ، اب نہیں چپ رہنا، تم نعرہ لگاؤ، اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلی و اجل، اللہ سب سے بڑی سب سے برتر ذات، اللہ کی ذات۔ جب یہ نعرہ لگا تو کفار کی طرف سے پھر ایک اور نعرہ آیا، وہ کہنے لگے، لنا العزیٰ لا عزیٰ لکم، ہماری مدد کے لیے عزیٰ دیوی موجود ہے، تمہاری کوئی عزیٰ نہیں ہے، عزیٰ ہماری ہے۔ تو حضور نے فرمایا، تم نعرہ لگاؤ، اللہ مولانا لا مولا لکم، ہمارا اللہ مولا آقا ہے، تمہارا کوئی مولا آقا نہیں۔ وہی یہ آیت ہے۔ اس آیت کا جو مفہوم تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس احد کے میدان میں کفار کو سمجھایا، اللہ مولانا لا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ ذالک بأن اللہ یہ اس لیے اللہ نے کافروں کو
برباد کیا، تباہی مسلط کی اور ان کا یہی انجام ہوتا ہے. کیوں؟ ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا، کیونکہ اللہ ایمان والوں کا مولا ہے. اللہ ایمان والوں کا کیوں مولا ہے؟ اب اگلا سوال ہے، وہ ہم کل پڑھ رہے تھے، وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ، کیونکہ ایمان والے اس حق کی پیروی کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آیا ہوتا ہے. جب وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کی پیروی کرتے ہیں تو پھر اللہ ان کی مدد کرتے ہیں، پھر اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں، پھر اللہ ان کے معاون اور مددگار اور ان کے کارساز ہوتے ہیں. ذالک بأن اللہ، بے شک اللہ مولا الذین آمنوا، مولا ہے ایمان والوں کا، وأن الکافرین لا مولا لهم، کافروں کا کوئی مولا، کوئی مددگار، کوئی آقا، کوئی کارساز نہیں ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، یدخل، داخل فرمائیں گے، الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے. بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو داخل فرمائیں گے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے. کہاں داخل فرمائیں گے؟ جنات، جنتوں میں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، جن کے نیچے سے، الانہار، نہریں. اللہ ان کو جنتوں میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، جنہوں نے کفر اختیار کیا، یتمتعون، ابھی تو وہ عیاشیاں کر رہے ہیں، ابھی تو وہ عیاشیاں کر رہے ہیں، مزے اڑا رہے ہیں. وَيَأْكُلُونَ، اور کھائے جا رہے ہیں، کما، جیسے، تأکلو، کھاتے ہیں، الانعام، جانور، مویشی. جیسے جانور کھاتے ہیں بس ایسے ہی، جیسے زندگی کا مقصد کھانا پینا ہی ہے. لیکن والنار، جہنم کی آگ، مثوی لہم، کل ان کا ٹھکانہ ہے. ایمان والوں کا ٹھکانہ جنت ہے، نہریں ہیں، باغات ہیں. کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَكَأَيٍّ، اور کتنی ہی. اچھا یہ جو کھا پی رہے ہیں نا، تو یہ نہیں کہ بس عیاشی ہمیشہ عیاشی رہے گی، نہیں. وَكَأَيٍّ، اور کتنی ہی، من قریہ، بستیاں، یا اشد، جو کہیں زیادہ، قوتاً، طاقتور تھی. من قریتک، آپ کی بستی سے، التی، وہ بستی، اخرجتک، جہاں سے انہوں نے آپ کو نکالا، یعنی مکہ، جہاں سے انہوں نے آپ کو نکالا، اس سے کہیں زیادہ طاقتور قومیں تھیں، آبادیاں تھیں، بستیاں تھیں، لوگ تھے، ہم نے ان کو ہلاک کر دی. اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر کے رکھ دیا. فلا ناصر، پھر کوئی مدد کرنے نہیں آیا، لہم، ان کی، کوئی ان کو بچانے نہیں آیا، پھر کوئی ان کی مدد کرنے نہیں آیا. افمن، کیا وہ شخص، کانا، جو ہو، علی بینہ، ایک واضح راستے پر، من ربہ، اپنے پروردگار کی طرف سے. اس آیت میں نا مسلمان اور کافر، اسلام اور کفر کا بڑے واضح تقابل کیا گیا ہے. مسلمان وہ اللہ کی پیروی کرنے والے، اللہ کے فرامین کی پیروی کرنے والے. کافر وہ کفر کی پیروی، باطل کی پیروی کرنے والا ہے. اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، اس کے نظام کا اللہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. مسلمان حق پر، کافر ناحق پر. مسلمان اللہ ان کا مددگار، مولا، آقا. کافر کوئی مولا، کوئی مددگار نہیں اس کا. مسلمان آخرت کا یہ انجام، کافر آخرت کا یہ انجام. افمن کانا، کیا وہ شخص جو ہو، علی بینہ، ایک واضح راستے پر، من ربہ، اپنے پروردگار کی طرف سے. کمن، کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے؟ زینا، بھلے لگتے ہوں، لہو، جسے، سوء عملہ، اس کے برے اعمال.
جس کی بدکاریاں اسے خوشنما لگتی ہیں، جس کی بدکاریاں برے اعمال اسے خوشنما لگتی ہیں، کیا وہ ایمان والوں جیسا ہو سکتا ہے؟ یا کیا ایمان والے کا انجام اس جیسا ہوگا؟ زین لہ سوء عملہ، کہ جس کی بدکاریاں اسے اچھی لگتی ہیں، واتبعوا، اور وہ پیروی کرتے ہیں، اہواءہم، اپنی خواہشات کی، اور وہ اپنے خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ مثل الجنہ، جنت کی مثال، التی، جس کا وعدہ، وعدہ فرمایا گیا، المتقون، پرہیزگاروں سے، وہ جنت جس کا ایمان والوں سے، پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا، اس کی کیفیات کیا ہیں؟ فیہا، اس میں، انہار، نہریں ہیں، من ماء، ایسے پانی کی، غیر آسن، جو کبھی بدبودار نہیں ہوگا، کبھی بدبودار نہیں ہوگا، اس میں تعفن نہیں پیدا ہوگا۔ دنیا کا پانی بدبودار ہو جاتا ہے، اسمیل آنی شروع ہو جاتی ہے، آپ کچھ عرصہ رکھیں اس کا ذائقہ، ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے۔ وَأَنْهَارٌ، اور نہریں ہوں گی، من لبن، دودھ کی، اور دودھ کی نہریں، لم يتغیر، کبھی خراب نہیں ہوگا، طعمہ، ان کا ذائقہ۔ دنیا کے دودھ کو فوراً بوائل کرو ورنہ بھی خراب ہو جائے گا۔ بوائل بھی کر لیا آپ نے، کتنا ٹائم گزار لے گا؟ ایک دن میں بھی فریج میں رکھا ہوا ہے، گرمی ہے باہر رکھا ہوا ہے، چند گھنٹے خراب۔ لیکن جنت نہریں بہ رہی ہیں، لم يتغیر طعمہ، اس کا ذائقہ، اس کا ٹیسٹ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ وانہار، اور نہریں ہوں گی، من خمر، شراب کی، لذہ، مزہ دیں گی، لذت دیں گی، للشاربین، پینے والوں کو۔ وانہار، اور نہریں ہوں گی، من عسل، شہد کی، مصفا، صاف ستھرا، صاف ستھرے شہد کی نہریں بہ رہی ہوں گی۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فیہا، ان جنتوں میں۔ اور اچھا، ہم انشاءاللہ یہ پڑھیں گے سورۃ الدہر کے اندر، ہم پڑھیں گے سورۃ الدہر کے اندر، کہ وہاں آتا ہے کہ جنتی ان بڑی نہروں سے نا چھوٹی چھوٹی نہریں کھود کر وہ اپنے پاس بھی لے آیا کریں گے، چھوٹی چھوٹی نہریں کھود کر وہ اپنے گھروں میں، یا اچھا بھائی اس کا کنیکشن جو ہے نا اس محل کو دے دو، اس کا کنیکشن جو ہے نا اس محل کو دے دو، اچھا بھائی یہاں پر میں چھوٹا سا گڑھا کھودتا ہوں، اچھا یہ فلاں جو نہر ہے نا یہ یہاں پہ آ جائے۔ سو دہر میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، تو یہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے ہوگا اس جنت میں، من کل الثمرات، ہر قسم کی پیداوار، پھل، ہر قسم کے پیداوار، پھل۔ وَمَغْفِرَةٌ، اور بخشش ہوگی، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، اللہ نے ان کو بخش دیا، اللہ نے ان کو ہر طرح سے نواز دیا۔ کمن، کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتے ہیں، ہوا خالد، جو ہمیشہ رہے گا، فی النار، آگ میں، جو ہمیشہ آگ میں رہے گا، اور وسقو، اور اسے پلایا جائے گا، ماء حمیما، کھولتا ہوا پانی، اسے کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، اور اس درجہ وہ گرم ہوگا، کھولتا ہوا ہوگا، فقطع، کہ وہ کاٹ ڈالے گا، امعاءہم، ان کی آنتڑیوں کو۔ یہ میں اکثر حوالہ دیتا تھا، وہ یہ آیت ہے، وسقوا ماء حمیما، اور ان کو ایسا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، فقطع امعاءہم، کہ وہ ان کی آنتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا۔ ومنہم، بس یہاں تک، پھر آگے ایک تھوڑا سا تسلسل شروع ہو رہا ہے گفتگو کا، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھتے ہیں۔ تو ایک بڑا واضح تقابل اللہ نے پیش فرمایا، دنیا کے اندر بھی، آخرت کے اندر بھی، ایمان والوں کا، کفار کا۔ ایمان والے دنیا میں اللہ کی راہ میں،
اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی مان کے چل رہے ہیں، اور ایمان والوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے، ایمان والوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ پھر اللہ دنیا میں ان کی مدد کرتے ہیں، اللہ آخرت میں ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور رہے کافر تو وہ دنیا میں اللہ کی مانتے نہیں ہیں، اللہ کی فرما برداری پہ چلتے نہیں ہیں، لہذا نہ دنیا میں اللہ ان کی مدد کرتے ہیں، نہ آخرت میں اللہ ان کی مدد کرے، ان کی دنیا بھی برباد۔ جیسے ہم نے پڑھا نا، کتنی قومیں ہم نے تباہ کر دیں، ہلاک کر دیں، تو دنیا بھی برباد، اور آخرت وہ ہم بار بار پڑھ رہے ہیں